ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد. معزز سامعین کرام، ہمارے معاشرے میں خواب سے متعلق عجیب و غریب نظریہ پایا جاتا ہے. لوگ افراط و تفرید کے شکار نظر آتے ہیں. کچھ لوگ تو خواب کو قطعاً بے وقت بے فائدہ خیال کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں کچھ لوگ خواب کو اس حقیقت سے تسلیم کرتے ہیں کہ گویا یہ آسمانی حکم ہو جس پر عمل کرنا ضروری ہو. یاد رکھیں، روزمرہ کی زندگی میں ہر انسان کو خواب سے واسطہ پڑتا رہتا ہے. جب انسان بہترین خواب دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اور جب ناپسندیدہ خواب دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے. اس لیے آج کی اس مجلس میں خواب سے متعلق شریعت مطہرہ نے، شریعت اسلامیہ نے ہماری کیا رہبری فرمائی ہے، اسے عرض کرنے کا ارادہ ہے. ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ شریعت نے اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے، ورنہ اس کے نہ جاننے کی وجہ سے انسان بعض دفعہ عجیب و غریب افعال کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے. ہماری شریعت ہمگیر، کامل اور فطرت کے عین مطابق ہے، لہذا شریعت نے دیگر احکام کی طرح خواب کے متعلق بھی مکمل رہنمائی اور رہبری کی ہے. آج بہت مختصر میں ہم اس سے متعلق کچھ باتیں سامعین کی خدمت میں پیش کریں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک پہلی قسم تو محض خیالی اور نفسانی خواب ہوتے ہیں. دن بھر انسان کے دل و دماغ اور ذہن پر جو باتیں چھائی رہتی ہیں، جو باتیں انسان سوچتا رہتا ہے، وہ خواب میں مختلف صورتوں اور شکلوں میں نمودار ہوتی ہے. جیسے انسان پر کسی بات کی فکر سوار ہو، یا وہ کسی چیز سے خوب محبت کرتا ہو، تو خواب بھی اسی سے متعلق دکھائی دیتے ہیں. ایسے خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر بھی نہیں ہوتی. اس لیے ایسے خواب سے پریشان ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. دوسری قسم شیطانی خواب کی ہوتی ہے. یہ شیاطین کے اثرات سے نظر آتے ہیں. اس صورت میں عموماً ڈراؤنے اور گندے خواب نظر آتے ہیں. انسان گھبرا کر اٹھ جاتا ہے. یہ خواب بھی انسان کے لیے نہ نقصان دہ ہے، اور نہ اس کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، اور نہ اس کی تعبیر ہوتی ہے. تیسری قسم رؤیائے صالحہ کی ہوتی ہے. یہ خواب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتے ہیں جو بشارت اور بہتری کو ظاہر کرتے ہیں. اسے سچے خواب کہتے ہیں. ان خواب میں بعض دفعہ واقع ہونے والی باتوں کی طرف اشارے ہوتے ہیں، اور یہی اشارے تعبیر کی بنیاد بنتے ہیں. کبھی یہ اشارے غیر واضح ہوتے ہیں کہ اس کو صرف اللہ والے اور تعبیر کے ماہرین ہی سمجھ پاتے ہیں، اور کبھی اتنے واضح اور کھلے ہوئے ہوتے ہیں کہ عام انسان کا ذہن بھی اس کی مراد کو پا لیتا ہے. یاد رکھیں، خواب کو نبوت کا 46واں حصہ بھی قرار دیا گیا. اب خواب سے متعلق کچھ آداب سن لیں جو اصل آج کی مجلس کا مضمون ہے، اور جو عرض کرنے کا منشا ہے. سب سے اول، جب کوئی اچھا یا معنی خیز خواب دکھائی دے تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ اسے ہر کس و ناقص کے سامنے بیان نہ کرے، بلکہ ایسے شخص سے بیان کرے جو عقلمند، سمجھدار اور تعبیر کا جاننے والا ہو، یا ہمدرد اور مخلص دوست ہو. یاد رکھیں، خواب کو ناسمجھ کو بتانے میں نقصان کا زیادہ اندیشہ رہتا ہے، اور خواب کی تعبیر بتانے کے لیے بڑے علم کی ضرورت ہوتی ہے. خواب کی تعبیر میں وقت اور آدمی کی حالت سے بھی بڑا فرق پڑ جاتا ہے. ہر خواب تعبیر کے قابل نہیں ہوتا، اس لیے خواب کی تعبیر کے بہت زیادہ پیچھے بھی نہیں پڑنا چاہیے. اسے اللہ کے حوالے کر کر اللہ تبارک و تعالی سے خیر طلب کرنا چاہیے، اور خواب کے شر سے پناہ مانگنا چاہیے. عموماً جو خواب صحت و تندرستی اور ذہنی اطمینان کے زمانے میں دیکھے جاتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ وہ اکثر سچے ہوتے ہیں، اور جو شخص بات کا جتنا زیادہ سچا ہوگا
اس کا خواب بھی اتنا ہی صحیح ہوتا ہے۔ نیز رات کے آخری حصے کے خواب کو بھی زیادہ سچا فرمایا گیا ہے۔ آخر میں ایک بات یہ بھی اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ کسی اور کا خواب حجت اور شرعی دلیل نہیں ہوتا۔ خواب کی بنیاد پر نہ شریعت کے کسی حکم میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، نہ خواب کی بنیاد پر کسی قضیے میں کوئی فیصلہ لیا جا سکتا ہے، نہ خواب کی بنیاد پر کسی کام کے صحیح اور غلط ہونے کا معیار طے کیا جا سکتا ہے، بلکہ ان تمام چیزوں میں تو فیصلہ عین شریعت ہی کا مانا جائے گا اور شریعت ہی اس میں اصل ہوگی۔ نیز برے خواب کا سبب شیطان کی دراندازی ہوتی ہے۔ شیاطین لوگوں کو پریشان اور غمگین کرنے کے لیے اس قسم کے اپنے تصرفات کو کام میں لاتے ہیں۔ اب اگر کوئی برا خواب نظر آئے تو اول تو آنکھ کھلنے پر فوراً 3 دفعہ بائیں طرف تھوک دے، تھتکار دے جسے کہا جائے گا۔ دوسرے شیطان کے شر سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگے اور پھر اپنا پہلو اپنی کروٹ بدل لے اور اس خواب کو کسی کو بیان نہ کرے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے یہ برا خواب اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا۔ ہو سکے تو اٹھ کر وضو کر کے 2 رکعت نماز بھی ادا کر لے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس خواب کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر موقع کی شریعت کی مکمل رہنمائی پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔